عمار فاروق وہ معصوم کمسن اور بدقسمت بچہ ہے جس نے بے بسی، بے کسی اور بے چارگی کے عالم میں تڑپتے اور بلکتے ہوئے اپنے باپ کے نام کی دہائی دیتے ہوئے اور اپنے باپ کو ملنے کی تڑپ میں جس نے جان دے دی، جس نے موت کو گلے لگا لیا، اور آخری دم تک جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک وہ ہوش میں تھا وہ اپنے باپ کا نام لیتا تھا، اور ڈاکٹرز نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر وہ اپنے باپ کو دیکھ لے تو شاید بہتری کی کوئی صورت نکل آئے۔ کیا بدقسمتی ہے بلبم رسید جانم تو بیا زندہ مانم، پس ازاں کے من نہ مانم بچکار خواہی آمن۔ اے میرے محبوب، میری جان میرے لبوں پر آ گئی ہے، تو آ جا، اگر میں مر گیا اور تب تو آیا تو پھر تیرے آنے یا نہ آنے کا کیا فائدہ ہے۔ یہ امیر خسرو کا بڑا مشہور زمانہ شعر ہے فارسی کا، جس نے اپنے محبوب کو پکارا تھا کہ میری جان میرے لبوں تک آ گئی ہے، مگر عمار کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک سیاسی ورکر کا، اس ظالمانہ نظام میں وہ ایک سیاسی ورکر عباد فاروق کا بیٹا ہے، اور یہ گلا سڑا نظام، اس میں ایسے محبوب کے لیے، ایسی محبت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چاہے وہ تڑپتا ہوا مر گیا، اس ظالمانہ نظام نے اسے اس کے باپ تک رسائی نہیں دی۔ کوئی ایسا قانون مجھے بتا دیجئے، کوئی ایسا نظام مجھے بتا دیجئے انسانیت کا، تہذیب کا، جس میں بڑے سے بڑے قیدی کو، کسی دہشت گرد کو یہ اجازت نہ ہو کہ وہ اپنے بیمار بیٹے تک رسائی حاصل نہ کر سکے، وہ اپنے بیمار بیٹے کو مل نہ سکے۔ مجھے اس سے غرض نہیں عباد فاروق نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوگا، آپ اسے سزا دیجئے، اسے پھانسی پر لٹکا دیجئے، قانون ہے، عدالتیں ہیں، پروسیس ہے، مگر آپ اسے اپنے بیٹے تک رسائی سے انکاری نہیں ہو سکتے، خاص طور پر جبکہ ایک معصوم بچہ اس کے لیے بلک رہا ہے اپنے باپ کے لیے۔ آج جس قانون کے تحت آپ نے اس کو رہا کیا کہ وہ اپنے بیٹے کی آخری رسومات میں شرکت کر سکے، اسی قانون کے تحت آپ اس کو اس کے بیٹے کے پاس ہاسپٹل میں لے کر کے جا سکتے تھے، آپ اسی قانون کے تحت اس کو اس کے گھر اس کے بیٹے کو ملنے لے کر جا سکتے تھے، چند گھنٹوں کے لیے لے کر کے جا سکتے تھے، پولیس کے پیرے میں لے کر کے جا سکتے تھے، آپ اس کے بچے کو، اس کی فیملی کو اجازت دے سکتے تھے کہ وہ کچھ وقت اس کے ساتھ جہاں جیل میں بھی یا جس جگہ پر بھی آپ نے رکھا ہوا ہے وہاں پہ سپینڈ کر سکتا، لیکن نہیں، اس لیے کہ اس ظالمانہ نظام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جناب علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اور ایسا نظام جہاں پر انصاف نہ ہو، جہاں پر قانون کی حکمرانی نہ ہو، جہاں پر طاقتور اور کمزور برابر نہ ہو، جہاں تمام انسانوں کے حقوق برابر نہ ہو، جہاں تمام لوگوں کو قانون ایک نظر سے نہ دیکھتا ہو، وہ نظام زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کل ہی کی بات ہے کہ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت نے فل کورٹ کی لائیو سٹریمنگ کی، براہ راست نشر کیا اس کو، وہ کیمرے لگے ہوئے تھے جو وکلاء کی بحث مباحثہ اور آنریبل ججز کے سوالات دیکھ رہے تھے۔ ود ڈیو ریسپیکٹ سر، میں کہوں گا کہ ججز اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس اینڈ دیئر پین، ججز کے فیصلے بولتے ہیں، ججز کا پین بولتا ہے، اور اس کی آواز بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہوتی ہے، اس کی آواز اس قدر اونچی ہوتی ہے کہ ظالم اس کو برداشت نہیں کر پاتے، اس کی آواز اتنی اونچی ہوتی ہے کہ ایوان ہل جاتے ہیں، اس کی آواز کے سامنے رکنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ججز کو بولنے کی ضرورت نہیں، اور انصاف کسی کیمروں کا محتاج نہیں ہے، آواز کا محتاج نہیں ہے، انصاف محتاج ہے ایک طاقتور اور جرت والے پن کا، انصاف محتاج ہے ایک جرت مندانہ اور بصیرت و بصارت پر مبنی اور قانون کی حکمرانی پر مبنی ججمنٹ کا، اور اسی کے لیے یہاں کے اس ملک میں بسنے والے لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ یہ اعلی عدالتوں کی ڈیوٹی ہے، ظلم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہونا یہ اس ملک کی اعلی عدالتوں کی ڈیوٹی ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، ایک ججمنٹ کا ایک پیراگراف میں آپ کے ساتھ
شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں. ذرا اس کے الفاظ آپ ملاحظہ فرمائیے، تب آپ کو پتہ چل جائے گا. The duty of judges is to serve the nation through judgments. کہ ججز نے قوم کی خدمت کرنی ہے اپنی ججمنٹس کے ذریعے، اپنے فیصلوں کے ذریعے، اپنے ورڈکٹس کے ذریعے، اپنے آرڈرز کے ذریعے. بیلنس ججمنٹس check cruelty and barbarism as a good decision can create peace and harmony in the region and blocks bloodshed. کہ یہ ججمنٹس ہی ہیں بیلنس ججمنٹس جنہوں نے ظلم و بربریت کو روکنا ہے. اور وہ ظلم و بربریت لمیٹڈ نہیں ہے. جہاں کسی انسان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی، جہاں بھی کسی انسان کے بنیادی حقوق پر زد پڑ رہی ہے، جہاں بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی حدیں پار کر رہے ہیں، جہاں بھی آپ کو نظر آئے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، وہاں پر عدالتیں موجود ہیں. اور آج جس طرح اس ملک کے اندر بنیادی انسانی حقوق کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس انداز میں ایکسیسز کمٹ کی جا رہی ہیں، جس انداز میں حدیں پار کی جا رہی ہیں، تو یہاں صرف عدالتیں ہیں اور ہر شخص عدالتوں کی طرف دیکھتا ہے. ہر شخص عدالتوں کے دروازے پر کھڑا ہو کر دہائی دیتا ہے. اور اس ملک کو، اس قوم کو، اس معاشرے کو صرف انصاف بچا سکتا ہے، صرف قانون کی حکمرانی بچا سکتی ہے. اور اگر ہم اس طرف نہیں جائیں گے تو الٹیمیٹلی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہمیں دیکھ لینا چاہیے. اور یہ عمار فاروق کی موت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یہ عمار فاروق کی بے بسی، بے چارگی کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. سوچنا چاہیے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، اس کے اوپر تبدیلی کی طرف جانا چاہیے. اور یہ موت گوئنگ ٹو دا روٹس آف دس راٹن سسٹم، اس گلے سڑے نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے، ضمیر جھنجھوڑ کے رکھ دیے ہیں. آپ نے اس کا جنازہ نہیں دیکھا، کس قدر لوگ وہاں پر پہنچے. تو سر، یہاں پر انصاف کی ضرورت ہے، اور انصاف کے لیے پین اور ججمنٹس چاہیے. 75 سالہ اس تاریخ میں ہم نے کاسمیٹک میئرز دیکھی ہیں، ہم نے سطحی ایکشنز دیکھے ہیں. ہمیں سبسٹینس چاہیے. جب یہاں پر انصاف ہوگا، جب فیصلے آئیں گے، تو پھر ان کی آواز بہت دور تلک جائے گی. نہیں تو 75 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بڑے ایوانوں میں بیٹھ کر، ان قاضی رومز میں بیٹھ کر وہی ہوتا رہے گا.